بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام آن دا ٹیبل میں خوش آمدید. میں ہوں محمد آصف. ناظرین، حال ہی میں یونائٹڈ نیشن کا 70واں خصوصی اجلاس ہوا جس میں 165 سے زیادہ ہیڈ آف سٹیٹس نے شرکت کی، جو کہ ایک تاریخ ہے. اس میں پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب نے بھی شرکت کی اور بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی شرکت کی. دونوں کی مصروفیات کا چرچا اور کمپیریزن میڈیا اور سوشل میڈیا کی زینت بنا رہا. ہم اس پر بات کریں گے اور اس پر بھی بات کریں گے کہ اس خصوصی اجلاس میں کامن آدمی کے لیے یونائٹڈ نیشن نے کیا ڈیلیور کیا. پاکستان کو جو کشمیر کا موقف ہے وہ حکومت پاکستان کس حد تک انٹرنیشنل کمیونٹی میں اجاگر کرنے میں کامیاب رہی. اس پر بات چیت کرنے کے لیے آج ہماری مہمان، جو کہ انٹرنیشنل ڈپلومیٹک کمیونٹی میں بہت ہی عزت کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہیں اور پاکستان میں بھی ان کو بہت کرشمہ ساز شخصیت سمجھا جاتا ہے، پاکستان فرسٹ فیمیل امبیسڈر ٹو یونائٹڈ نیشن ڈاکٹر ملیحہ لودھی. ڈاکٹر صاحب، آپ آن دا ٹیبل میں خوش آمدید. شکریہ. اس پروگرام میں آج میرا ساتھ دیں گے دنیا نیوز کے بیورو چیف معاوض صدیقی. میں اپنی بات چیت کا آغاز ڈاکٹر صاحبہ سے کرتا ہوں کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کریں کہ یہ اجلاس کیسا رہا. یہ کوئی عام اجلاس نہیں تھا، یہ تاریخی اجلاس تھا اس حوالے سے کہ یہ 70th اینیورسری تھی یونائٹڈ نیشنز کی فاؤنڈنگ کی، اور عموماً جب وزیر اعظم یہاں آتے ہیں تو ان کی ایک ہی تقریر ہوتی ہے اور بڑی اہم ہوتی ہے، اور وہ ہوتی جنرل اسمبلی کے سیشن میں 15-20 منٹ کی ایک سپیچ ہوتی ہے. اس دفعہ ہمیں موقع ملا، پاکستان کو موقع ملا، پاکستان کے وزیر اعظم کو موقع ملا کہ 5 جگہ انہوں نے تقریر کی، انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی، انہوں نے پاکستان کا موقف پیش کیا، اور وہ بھی مختلف ایشوز پہ. اس لیے کہ اس دفعہ یہ ایک سمٹ تھی جہاں پر پوسٹ 2015 کا ڈیولپمنٹ ایجنڈا اڈاپٹ ہوا. ورلڈ لیڈرز کی تعداد آپ خود بیان کر چکے ہیں کہ انپریسیڈنٹڈ نمبر آف ورلڈ لیڈرز آئے یہاں پر، اور اس کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر نے نہ صرف پوسٹ 2015 ڈیولپمنٹ ایجنڈا پہ اپنے خیالات کا اظہار کیا، مگر انہوں نے 2 اور ایونٹس اٹینڈ کیے جو کہ چائنیز پریزیڈنٹ نے ہوسٹ کیے، بیکاز چائنیز پریزیڈنٹ کا بھی پریزیڈنٹ شی کا بھی یہ پہلا وزٹ تھا جنرل اسمبلی. اور ساتھ ساتھ انہوں نے جینڈر امپاورمنٹ پہ، ساؤتھ ساؤتھ کوآپریشن پہ اور UN پیس کیپنگ کے حوالے سے بھی انہوں نے ایک سمٹ کو ہوسٹ کیا صدر اوباما کے ساتھ اور چند اور ملکوں کے ساتھ. تو یہ 4-5 پلیٹ فارمز ان کو ملے جہاں پر انہوں نے پاکستان کا موقف بیان کیا، وہ بھی بھرپور طریقے سے مختلف ایشوز پہ. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس حوالے سے یہ کافی یونیک آپ کہہ سکتے ہیں سیشن تھا، جس میں کہ پلیٹ فارمز بھی زیادہ تھے، ایشوز بھی بے تحاشا تھے جس پہ کہ پاکستان نے اپنا موقف بیان کیا. اور پرائم منسٹر، میں سمجھتی ہوں کہ اپنے 3 ٹرمز میں سب سے زیادہ ان کا جو پیکڈ اسکیڈول تھا یا انٹینسو ڈپلومسی تھی وہ اس دفعہ ہوئی. یہ بتائیں کہ جو یونائٹڈ نیشن کے ملینیم گول تھا اور جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں وہ تو اچیو نہیں ہوئے، دے آر فالنگ بیہائنڈ. تو اس اجلاس میں ان کے اوپر کوئی پیش رفت ہوئی؟ جی، اس دفعہ یہ پوسٹ 2015 ڈیولپمنٹ ایجنڈا کے حوالے سے جو سمٹ ہوا اس کا تو مقصد ہی یہ تھا کہ جو MDGs جس کا آپ نے ذکر کیا وہ ریپلیس ہوئے ہیں SDGs سے، جو کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس دفعہ کافی مذاکرات ہوئے، پچھلے سال 1.5 سال سے نیگوسیشنز چل رہے تھے، ڈسکشنز ہو رہے تھے کہ جی SDGs ہونے کیا چاہیے. 17 SDGs کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا اور مختلف انڈیکیٹرز اور مختلف ٹارگٹس کو بھی آئیڈینٹیفائی کیا اور اس پہ پھر ایگریمنٹ ہوئی. تو وہ اسی بیک ڈراپ سے ہوئی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہ MDGs پہ مکسڈ ریکارڈ رہا دنیا میں. کئی MDGs تھے جو کہ واقعی دنیا میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اچیو ہوئے ہیں. مثال کے طور پہ ایبسولوٹ پاورٹی جو ہے، غربت، وہ کافی حد تک اس کا یعنی کہ اس کو ایڈریس کیا گیا ہے، مگر ظاہر ہے ابھی بھی غربت اتنے دنیا کے اتنے حصوں میں ابھی بھی موجود ہے. سو SDGs کا مقصد یہ تھا کہ وہ اس طرح سے گولز بنائے جائیں تاکہ جو پچھلے ہمارے 15 سال کا جو ایکسپیرینس اور تجربہ رہا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے، اور فالو اپ ایکشن اور اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے اور فائنانسنگ، یہ سب سے کی ہے. بیکاز بہت دفعہ یہ ہم نے دیکھا پچھلے 15 سال میں کہ کچھ MDGs جو تھے وہ اچیو نہیں ہو سکے بیکاز ان کی فائنانسنگ ہی نہیں اویلیبل تھی ڈیولپنگ کنٹریز کو. اچھا، لیکن اس میں ہم اگر پاکستان کا رول دیکھتے ہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ملینیم میں پاکستان نے کتنا کور کی اس کو اچیو کیا؟
دوسرے یہ کہ اب جب اگلے 15 سال میں کس طرح کریں گے، اور خاص طور پہ جنڈر ایکویلٹی کی بات جب آپ نے کی تو ہمارے یہاں تو نظر نہیں آتا معاملہ پاکستان میں ابھی اس طریقے سے خواتین کو جو حقوق حاصل ہیں. دیکھیں جینڈر کے حوالے سے تو میں یہ کہوں گی کہ ظاہر ہے پاکستان ہیز کم اے لانگ وے، لیکن پاکستان اسٹل ہیز اے لانگ وے ٹو گو. لیکن یہ میں ضرور کہوں گی کہ اس وقت جو تعداد ہے لڑکیوں کی جو کہ تعلیم حاصل کر رہی ہیں وہ انپریسیڈنٹڈ نمبر ہے اس وقت پاکستان میں. اب یہ ناکافی ہے بیکاز ابھی اس سے زیادہ ہم نے کرنا ہے، لیکن ایبسولوٹ نمبر جو ہے وہ بہت ہی ریکارڈ لیول پہ ہے. اور بلکہ میں یہ بھی کہوں گی، اور میں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ میں خاتون ہوں، لیکن میں اس پہ بھی آپ کی اٹینشن ڈرا کروں گی کہ اس وقت گرلز آر آؤٹ پرفارمنگ بوائز ایٹ یونیورسٹیز اینڈ ہائی اسکولز ان پاکستان. میں تو اس کی وجہ جانتی ہوں، لیکن میں نے کہا آپ کے ویوز کو بھی بتا دینا چاہیے کہ اس طرح سے گرلز آر ٹیکنگ، ہاں جی دے آر ڈوئنگ مچ بیٹر. مور گرلز آر بینگ ایجوکیٹڈ. جو لیول ہے اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو نہیں ابھی وہاں تو نہیں پہنچے، لیکن میں سمجھ رہی ہوں کہ پہلے سے ہم کہیں بہتر ہیں، لیکن ابھی چیلنج بہت بڑا ہے اور اس چیلنج کو ابھی بھی میٹ کرنا ہے ہم نے. لیکن ایس ڈی جیز کا میرا خیال ہے جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جی جو ہمارے سوشل گولز ہیں ان کو اینکر کیا جائے ایک پولیٹیکل کانٹیکس میں. اور اس بات کو بھی انڈر لائن کیا گیا ہے اس کو تشکیل دینے میں کہ جب تک آپ کی گورننس سالڈ نہیں ہوگی، اچھی نہیں ہوگی، جب تک رول آف لا، جب تک مختلف جو کانٹیکسٹ ہے جس میں کہ آپ یہ سوشل گولز کو پروموٹ کرتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوگا، اس کی ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہوگی، تو یہ گولز اچیو بھی نہیں ہوں گے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ان ٹرمز آف جو انٹلیکچوئل آپ کہہ لیجیے جو ویژن ہے اس کا، جو ایک ویژن ہے آف ٹرانسفارمیشن، وہ کہیں پہلے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہتر ہے، زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ کن کن چیزوں کی آپ کو ضرورت ہے ٹو اچیو دا گولز ان دا نیکسٹ 15 ایئرس. تو آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ جو 17 جو گول ہیں اور خاص طور پہ اس میں ایجوکیشن کے حوالے سے، انرجی کے حوالے سے، یہ پاکستان اپنے وسائل سے پورا کرے گا کہ یا آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف دیکھ رہی ہیں کہ ان چیزوں میں کو پورا کرنے میں آپ کی مدد؟ یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا، اس لیے کہ ایس ڈی جیز جو ہیں مختلف ملکوں کے لیے، بلکہ یہ تو ایس ڈی جیز جس طرح سے ایوالو ہوئے ہیں یہ ساری دنیا کے لیے ہیں. اٹس ناٹ جسٹ فار ڈیولپنگ کنٹریز، اٹس فار آل دا کنٹریز آف دا ورلڈ. ان کا مقصد یہ ہے کہ جو فائنینسنگ ہے وہ کچھ آپ اپنی ڈومیسٹک ریسورس موبلائزیشن سے کریں گے اور کچھ آپ کو باہر سے ایف ڈی آئی کے ذریعے آئے گی، یعنی کہ پرائیویٹ سیکٹر جنریٹڈ ہوگی، اور کچھ آفیشیل اسسٹنس. سو ایک کمبینیشن ہوگا، ایک مکس ہوگی جس سے نہ صرف پاکستان لیکن اور ڈیولپنگ کنٹریز بھی اس کو آگے لے کے چلیں گی. یہ بتائیں کہ جو بگ فائیوز ہیں ان کے ہوتے ہوئے جو غریب یا انڈر ڈیولپ اور ڈیولپنگ کنٹریز جتنے بھی ہیں وہ ان میں ایک بہت ہی محرومی کا احساس ہے. اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اصلاحات آنی چاہیے، کیونکہ جو بھی بگ فائیو کے انٹرسٹ میں ہوتا ہے اس کو ویٹو کر دیتے ہیں. تو پروگرس جو یو این جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا وہ گولز اچیو نہیں ہو رہے. تو جو اصلاحات آ رہی ہیں اس پہ کچھ کام ہوا ہے اس اجلاس میں؟ دیکھیں اول تو یہ کہ جس کو آپ بگ فائیو کہہ رہے ہیں ان کو ہم پرماننٹ فائیو کہتے ہیں، جن کی پرماننٹ سیٹس ہیں یو این کے سیکورٹی کونسل میں. ان میں چین بھی شامل ہے، اور چین اپنے آپ کو ابھی بھی ڈیولپنگ کنٹری کہتا ہے. اور چین نے ہمارے ساتھ مل کے گروپ آف 77 میں ایس ڈی جیز پہ ہم نے ایک کامن نیگوشیٹنگ پوزیشن اختیار کی تھی، اور انہوں نے ہمیشہ پہلے بھی اور اب بھی ڈیولپنگ کنٹریز کا جو موقف ہے اس کو سپورٹ کیا اور اس کو آگے لے کے گئے. سو میرا خیال ہے پہلے تو یہ کہ بگ فائیو میرا خیال ہے کہنا اس کو ذرا آپ تھوڑا سا ریوائز کیجئے. آپ اور ملکوں کا ضرور ذکر کر سکتے ہیں مگر چین اس میں شامل نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو ڈیولپنگ کنٹری کہتا ہے. اب یہ کہ آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا اصلاحات ہو سکتے ہیں یو این میں اور اس کا مستقبل کیا ہے. یہ سوال جو ہے یہ ظاہر ہے کافی سالوں سے چل رہا ہے. کافی سالوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یو این میں ریفارمز کی ضرورت ہے مختلف لیولز پہ اور مختلف اداروں کے لیے جو کہ یو این کے اندر، یو این کے سسٹم کے اندر ہیں. تو ظاہر ہے اس میں سب سے کنٹینشیس آپ کہہ لیجئے یا کنٹروورشل کہہ لیجئے، جہاں سب سے زیادہ ڈس ایگریمنٹ ہے، ابھی کنسنسس نہیں ہے، وہ ہے سیکورٹی کاؤنسل کا ریفارم. لاسٹ جب سیکورٹی کاؤنسل ایکسپینڈ ہوئی تھی وہ 1965 میں ہوئی تھی، اور اس میں نان پرماننٹ ممبرز کا اضافہ کیا گیا تھا. اب ظاہر ہے جو ڈبیٹ چل رہی ہے، جو اس سیشن سے پہلے بھی چلی اور اس سیشن یہ جو اب شروع ہوا ہے اس میں بھی چلے گی اور اس میں مذاکرات بھی ہوں گے، وہ یہ ہے کہ آیا ہم پرماننٹ ممبرز کا اضافہ کریں یا نان پرماننٹ ممبرز کا اضافہ کریں. اس میں پاکستان کا لانگ سٹینڈنگ موقف جو ہے وہ اصول پہ مبنی ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ اگر ہم نے جمہوری بیسس پہ یو این ریفارم کرنا ہے تو پھر آپ نان پرماننٹ ممبرز کا اضافہ کریں.
اس لیے کہ اگر آپ پرماننٹ ممبرس کا اضافہ کریں گے تو وہ تو پھر آپ ایک کلب ہے آف پریولیجڈ اینڈ پاورفل اسٹیٹس، آپ تو اس کلب کو ایکسپینڈ کریں گے، اور جمہوری بیسس پہ تو پھر آپ یہ جمہوریت کے نام پہ تو پھر یہ نہیں ہو سکتا. سو ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ ممالک ہیں جو ویسے تو بڑے جمہوریت کے علمدار بنتے ہیں، لیکن جہاں ریفارم کی بات آتی ہے تو وہ ایسے ریفارم کو ایڈوکیٹ کر رہے ہیں جس سے کہ جمہوریت تو پروموٹ نہیں ہوگی ود ان دا UN، بلکہ یہ ہوگا کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں بھی سیٹیں دے دیں تاکہ ہم بھی اس کلب آف پریولیج میں داخل ہو جائیں، اور جو باقی ملک ہیں وہ ایک اور کیٹیگری میں ہوں اور ہم ایک اور خاص اسپیشل کیٹیگری میں ہوں. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس میں پاکستان جو کہ ایک گروپ آف ممالک کا ممبر ہے، اس کو ہم کہتے ہیں یونائٹنگ فار کنسنسس. اس میں اٹلی ہمارا کوآرڈینیٹر ہے، اس میں مختلف ممالک شامل ہیں، اس میں مثال کے طور پہ میکسیکو بھی ہے، کولمبیا ہے، اس میں اور بھی یورپین، ایشین، ساؤتھ کوریا بھی ہے وغیرہ. تو یہ بھی ایک کافی اسٹرانگ نیگوشیٹنگ گروپ ہے. ہم انہی کے ساتھ مل کے اپنا پوائنٹ آف ویو آگے لے کے جاتے ہیں، اور مجھے پکا یقین ہے کہ اس آئندہ سیشن میں بھی ہم اپنا موقف جو ہے وہ بڑے اسٹرانگ طریقے سے اور بھرپور طریقے سے آگے لے کے جائیں گے. ڈاکٹر صاحبہ، بات چیت جاری رہی آپ سے. ناظرین، اسٹے ٹیون ود اس.